السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری بات سے پہلے قرآن مجید کی ایک آیت سن لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نفع و نقصان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اعلان کر دیجئے لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، کہ آپ اعلان کر دیجئے ہمیں ہرگز کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے ہمارے حق میں لکھ رکھی ہے، وہی ہمارا کارساز ہے، اور مومنوں کو تو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ آیت سورۃ توبہ میں آئی ہے، آیت نمبر 51۔ اسی طرح ایک حدیث سنیے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعلیم دی تھی کہ نفع اور نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے۔ تو اس حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ وَعْلَمْ أَنَّ الْأَمَةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بات پر یقین کر لو کہ اگر پوری امت جمع ہو کر تمہیں نفع پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے حق میں لکھ دیا ہے۔ آگے الفاظ فرمائے وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، اور اگر پوری امت جمع ہو کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے حق میں لکھ دیا ہے۔ اس آیت اور اس حدیث سے جو ہم نے نفع و نقصان کے متعلق بنیادی عقیدہ آپ کے سامنے رکھا ہے، اس عقیدے کی رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ماہ سفر ہے اس کو کئی لوگ منحوس مہینہ کہتے ہیں، اور اس میں کسی کام کی ابتدا کرنا درست نہیں سمجھتے، کیونکہ ان کا اعتقاد یہ ہوتا ہے کہ جو کام اس مہینے میں شروع کیا جائے گا اس میں کوئی خیر و برکت نہیں ہوگی اور وہ آخر کار ناکام ہو جائے گا۔ تو اس قسم کا وہ عقیدہ اس مہینے کے بارے میں رکھتے ہیں، لہٰذا اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اس مہینے سے خوف کھاتے ہیں، اس میں کوئی بھی اچھا کام شروع نہیں کرتے، اور ذہن میں یہ رکھتے ہیں کہ اگر ہم نے خیر و برکت کا کوئی کام شروع کیا تو اس میں خسارہ ہوگا، نقصان ہوگا۔ جبکہ جو عقیدہ ہم نے ابھی قرآن و حدیث کی روشنی میں ذکر کیا ہے، اس اعتبار سے ماہ سفر کے بارے میں یہ نظریہ رکھنا بالکل غلط ہے کہ کوئی مہینہ بھی منحوس ہو سکتا ہے۔ کسی مہینے کو منحوس تصور کرتے ہوئے اس میں کوئی کام شروع کرنے سے خوف کھایا جانا یہ بالکل اس عقیدے کے خلاف ہے۔ یاد رکھیے گا، مہینے سارے کے سارے اللہ کے ہیں، اور ہر مہینے میں نفع اور نقصان اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد سنیے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں آیا ہے۔ صحیح بخاری کا ریفرنس نمبر ہے 5717 5717۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا ادوا ولا تیرتا ولا حامتا ولا صفرا، لوگو کوئی بیماری خود بخود متعدی نہیں ہوتی، نہ بدشگونی لینا درست ہے۔ نمبر 3، نہ کسی پرندے کو منحوس سمجھنا درست ہے، اور نہ ہی ماہ سفر سے بدشگونی لینا صحیح ہے۔ لہذا مسلمانوں کو یہ جاہلانہ عقیدہ ختم کرنا چاہیے، اس کے برعکس محض اللہ ہی پر توکل اور اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ ہر قسم کا نفع و نقصان اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اور نفع و نقصان کا کسی مہینے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے نظریات قرآن و سنت کے عین مطابق کر دے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی جب تک زندہ رکھے اپنا فرما بردار زندہ رکھے، اور جب موت آئے تو حالت ایمان پر موت آئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب